کشمیر پہ جس حالیہ واقعات ہو رہے ہیں اس پہ بات کریں گے، پھر دوبارہ اس ویڈیو کے اوپر گفتگو کریں گے ہم. جی نہیں، اس پہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ایکٹ ہے ملٹری کا یا پولیس کا، اس کی تو ہر بندے کا مذمت کرنا فرض ہے. جی ہاں، یعنی یہ دنیا کے کسی مہذب ملک میں، اور انڈیا اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک کنٹری سمجھتا ہے، سمجھتا نہیں بلکہ ہے. اور انڈیا میں لوگوں کو آزادیاں حاصل ہیں کہ وہ جلسہ کریں، جلوس نکالیں، تحریر و تقریر کی آزادی، اسمبلی کی آزادی. تو وہی آزادی اگر انڈین کانسٹیٹیوشن عدلیہ کی میں، آزادی بھی وہاں پاکستان سے زیادہ بہتر ہے. ہاں، تو وہاں اگر کوئی اس کو ایکسرسائز کر رہا ہے تو اس پہ گولی چلانے کی کوئی توق نہیں بنتی. تو میں اس لیے ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ اس سارے ایشو کو جو ہے مس ہینڈل کیا گیا. لیکن یہ سارا ایشو جو ہے یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیریسلی کوسچنیبل ہیں، کہ یہی جب آپ کی چیزوں کو آپس میں جوڑ کے نہ کہہ دیتے ہیں بس ایک ہی چیز ہے. مثلا اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے جو حکمران طبقات ہیں وہ پاکستان کے حکمران طبقات یا پاکستان کا پریس، وہ یہ جو برہان الدین ہے جس کی جو ہے وہ وانی، جس کی وجہ سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی، یہ پورا پروسیس جو ہے وہ اس کے سر ڈال رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو کشمیر کی انٹرنل پالیٹکس کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ دس از اے بلنڈر. پاکستان اپنی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر آفیشیلی یہ کہہ کے کہ یہ برہان وانی جو ہے عظیم حریت پسند ہے، یہ کہہ کے یہ غلطی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ برہان وانی جو ہے وہ اوپنلی حزب المجاہدین جو ہے اس کا کمانڈر تھا. اچھا. اور حزب المجاہدین کو جو ہے، آلدو کہ یہ کشمیری تنظیم ہے لیکن حزب المجاہدین کو ایک اسلامک فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو لیڈر ہے وہ مظفر آباد میں بیٹھا ہوا ہے، جو آزاد کشمیر اس طرف. ٹھیک ہے. اور وہ یہاں پہ جو متحدہ جہاد کونسل ہے اس کا لیڈر بنا ہوا ہے. وہ متحدہ جہاد کونسل جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کے سارے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں انکلوڈنگ حافظ سعید، اس میں یہ جماعت اسلامی، اس میں یہ ساری جو ہے اسلامک فنڈامنٹل فورسز اس کی پشت پہ کھڑی ہیں، لشکر طیبہ والے سارے. اور اس میں کوئی بھی اس کو خفیہ نہیں رکھتا بلکہ یہ اوپن سیکرٹ ہے. ٹھیک بات. اس کے باوجود اگر نواز شریف صاحب یا آپ کا پرائم منسٹر یا کوئی یہ کہے کہ جی برہان وانی جو ہے وہ عظیم مجاہد ہے اور حریت پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پھر یہ ٹھیک کہہ رہی ہے کہ آپ کشمیر کے اندر جو فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ فورسز ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں. اس کا کیا جواب آئے گا ان کے پاس؟ بالکل ٹھیک بات ہے. بہت دیکھیں وہ تو ڈکلیئر ہیں اور وہ کئی جگہوں پہ وہ پکڑے بھی گئے ہیں وہ لوگ پر. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ پاکستان کیوں ایسی حرکت کرتا ہے کہ ان لوگوں کو شے دے رہا ہے کہ ان کو کیوں بھیج رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں نا، جیسے سشما سوراج نے یہ کہا کہ خود شیشے گھر میں بیٹھ کے اور دوسروں میں پتھر مار رہے ہو، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے. اس سے تو ایک اختلاف کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور جو بچے ہیں لوگوں دونوں طرف کے یہ مرتے رہیں گے. بالکل پاکستان کے انڈیا کے بھی، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جی کہ جنگ کا خطرہ ہو گیا، اور یہاں پہ بھی لوگوں نے پیس کے پروگرام یہاں شروع کر دیے. بہت ساری تنظیمیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اس کام کے لیے، لوگ چندے اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں دونوں طرف سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو لوگوں کو فول بنانے والی بات ہے. میں اسی بات پہ ہم دوبارہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہاں پہ بھی تنظیمیں بہت ساری بنی ہوئی ہیں اور امن کی طرف باتیں کر رہے ہیں، امن بھی ہو، لیکن سب اپنے مقاصد کو حل کر رہے ہیں. یہاں پہ چندے ہو رہے ہیں، اکٹھے ہو رہے ہیں. اور یہ جو جنگیں جو جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ چل رہا تھا فیس بک کے اوپر کہ ایک صاحب یہ کہتے ایک کوئی وائس رائے تھے یا کوئی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی قوم جو ہم سے ناراض ہے، اور دوسرے جو نواب صاحب کو بھی کہہ رہے تھے ناراض ہیں، تو ہم کیوں نہ ایک جنگ چھیڑ لیں 15 دن کی، اور اس سے ہم ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلیں گے. اس طرح سے ہماری حکومت. مجھے ایسا تو نہیں لگتا کہ یہ جو حکومتیں دونوں کی، مودی صاحب کی اور نواز شریف کی، یہ اسی کو پروان چڑھانے کے لیے کر رہی ہیں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ جب کبھی حکمران طبقات جو ہیں وہ جنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی کوئی وزڈم والی بات نہیں ہوتی کہ جس کو کوئی اپریشیٹ کرے. یہ بنیادی طور پہ ایک جنون ہے اور ارریشنل قسم کی تھنکنگ ہے. حاصل کچھ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے تاریخی تجربے میں پوری دنیا نے، نیشنز نے جنگوں میں حصے لیے ہیں. کوئی بہت ہی خال ایسی نیشن ہوگی جس نے جنگ نہیں کی. تو سب کو پتہ ہے کہ جنگ سے صرف تباہی، موت اور بربادی ہے. اس سے کوئی مسئلہ کبھی حل ہوتا نہیں، بلکہ اس سے کئی مسئلے جنم لیتے ہیں. بالکل. آپ کے جتنے مسئلے ہوتے ہیں وہ اور زیادہ اس میں جو ہے وہ گہرائی آتی ہے. اس لیے یہ کوئی بھی جب جنگ کی بات کرتا ہے
اور ہمیشہ تاریخ میں جنگیں جو ہیں وہ یا ان لوگوں نے کی جو جن کو اب توسیع پسندانہ یعنی ایکسپینشن اپنی کنٹریز کی یا دوسروں پہ فتح کر کے ان پہ قبضہ کرنے کی ان کی خواہش ہوتی تھی، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کئی دفعہ حکومتیں جو ہیں وہ جنگ میں اس لیے بھی چلی جاتی ہیں کہ اس سے پھر ان کا جو ہے وہ ووٹ بینک بڑھا لیتے ہیں. دیکھیں جی کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے اور اس کے خلاف زہر اگلنا، وہ بڑا مزیدار کلپ ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ پاسبل ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اس طرح ہوتا رہا ہے. پاکستان انڈیا کی تاریخ میں 1965 کی جو جنگ تھی اس کے بارے میں بھی کئی لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک اسی طرح کا فیکٹر بھی تھا کہ یہ جو ہے وہ مایوس ہو چکے تھے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو اور اس طرح کے جو لوگ چلتے تھے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اگر کشمیر لے لیتے ہیں تو ہماری جناب جو ہے وہ پاپولیرٹی کا جو بڑھ جائے گا. جی ہاں. تو اس طرح جو ہے یہ کوئی نیا، اور میں اسی بات پہ آؤں گا کہ کشمیر لینے کی کوشش انہوں نے کی کبھی نہیں. اگر تو یہ جیسے 65 کے اندر جیسے جنرل اختر حسین ملک کو یہ نہ روکتے تو کشمیر کے نزدیک کو پہنچ گئے تھے، اس کو روکا گیا. اس کا مطلب کہ یہ سازش تھی، اندر سے یہ ملے ہوئے تھے کہ ہم نے جنگ ایک حد تک ہی کرنی ہے اور تاکہ دونوں حکومتوں کی جو سی ہے وہ پاپولیرٹی برقرار رہے اور دونوں جو سے ہیں وہ آئندہ حکومتیں کرتے رہیں. دیکھیں سر، ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے جو ملیٹری ایکشن ہوتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں کہ آپ کی پلاننگ کے مطابق ہی اس کا رزلٹ نکلے. یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ٹریجک باب ہے اور اس پہ بہت زیادہ لے دے ہوئی ہے کہ ہر جنگ میں ایک سیکرٹ اور اسرار کا پردہ آپ جس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں. یعنی 1947-48 کی جنگ میں بھی کچھ لوگ جیسے ابھی آپ نے کہا ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں کہ جنرل اکبر جو تھا وہ سری نگر کے قریب پہنچ گیا تھا تو انہوں نے اس کو واپس بلایا. بعد میں اس نے جو 1950s میں بغاوت کی، فوجی بغاوت جس کو اب راولپنڈی سازش کیس کہتے ہیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کے دل میں یہ ناراضگی تھی کہ ان لوگوں نے اس وقت جو ہے میں نے کشمیر فتح کر لیا تھا تو انہوں نے مجھے واپس بلا لیا تھا. 65 کی جنگ میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن جبرالٹر اگست میں 20,000 آدمی انہوں نے داخل کیا ہوا تھا کشمیر میں. اور جب یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی کہ انڈیا جو ہے وہ سیالکوٹ اور لاہور کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا تو انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ وہاں سے نکلو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نکل ہی نہیں سکتے چونکہ ایگزٹ کے سارے راستے جو ہیں اس پہ انڈیا نے اپنی فوج جو ہے وہ تعینات کر دی. تو دوسرے الفاظ میں انہوں نے اپنا 20,000 آدمی جو ہے وہ ڈچ کر دیا تھا اس وقت 1965 کی وار میں جو ہے وہ کشمیر کے اندر. اس طرح 1971 کی وار میں ایگزیکٹ یہی سچویشن، آپ کے کتنے کہانی نویس ہیں جو رائٹرز ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے کس طرح کا سلوک کیا وہاں پہ اپنی پاپولیشن کے ساتھ. کہیں جنرل جو انہوں نے ہتھیار پھینکے اور کہیں ہتھیاروں سمیت جو ہے وہ بھاگ کے برما سے نکلے اور کہیں جا کے کہیں سے نکلے اور جو عام لوگ تھے وہ پکڑ کے وہاں پہ یا تو قید ہی ہو گئے یا مار دیے گئے. تو یہ آپ نے جو ہے لیٹسٹ جو کارگل میں کیا، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، بلکہ ان کی لاشیں وصول کرنے سے آپ نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہیں ہی نہیں جی، لاشیں کدھر بھیج رہے ہیں. انڈیا اٹھا کے ان کی لاشیں آپ کو دے رہا ہے، آپ اس کو واپس دھکیل رہے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہی نہیں. تو لیکن یہ آپ صرف بلیم پاکستان پہ نہیں ڈال سکتے نا بھائی صاحب، یہ تو دونوں طرف سے ایسے ہو رہے ہیں نا. میں ڈچ کرنے کی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ اپنے لوگوں کو وار کے اندر لے جا کے ڈچ کرنے کا، یہ میں آپ نے وہ تو اتفاقیہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے. اتفاقیہ واقعہ 4 دفعے کیسے ہو سکتا ہے؟ 65 میں تو 4 جنگیں آپ نے لڑی، تو ایسا نہیں ہوتا. چاروں جنگوں میں آپ نے اپنے لوگ ڈچ کیے اور آخر وقت میں چھوڑ کے اب ان کو بھاگ گئے. آپ کہتے ہیں اتفاق ہے، یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ 20,000 لوگ پلاننگ ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جرنلوں کے مس ایڈونچر تھے، مس کیلکولیشنز تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہوتی ہے نا آپ کی وشفل تھنکنگ کہ ہم یہ کر دیں گے. بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں تو آگے بھی تو فوجی کھڑے ہیں، اب وہ بھی تو کچھ لڑیں گے. آپ یہی سوچیں کہ بس جی ہمارے فوجی گئے تو وہ ہتھیار اٹھا کے بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا. اٹس ناٹ پاسبل. یہ ارریشنل تھنکنگ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایسے ایکٹ کرتے رہے اور پھر ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کی ملی بھگت سے جنگ ہوتی ہے اور جنگ ان کو پتہ کہ 10-15 دن سے زیادہ ہم نے کرنی نہیں ہے. اب دیکھیں 15 اور 17 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں رہا، اس کے پاس جنگ بندی ہو جاتی ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جو 4 جنگیں میں نے ذکر کیا نا جی، یہ ملی بھگت سے نہیں ہوئی تھی چونکہ یہ سیریس جنگیں تھیں اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پروف موجود ہیں کہ اس میں ایسی بات. تو کون سی ملی بھگت سے جنگ ہوئی پھر؟
نہیں، ملکوں کے درمیان ایسی جنگیں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان انڈیا کے درمیان اس طرح مجھے یہ بتائیں، اگر اب یہ جنگ ہوتی ہے، نواز شریف صاحب کا سارا کاروبار جن سے، وہ بھی کشمیری ہیں ویسے، سارا کاروبار انہوں نے انڈیا میں کروا رہے ہیں، اپنا فنڈ پیسہ کر دیا، اور مودی صاحب کے وہ بہت اچھے قریبی دوست ہیں، تو جنگ کیوں ہوگی ان کے پاکستان کی؟ دونوں ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے ہیں۔ مودی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم پانی روک دیں گے، سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے 1956 کا، وہ بھی ہم کینسل کریں۔ وہ تو شکر ہے کہ انڈیا میں عدلیہ ابھی بھی آزاد ہے، جس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن دیکھیں، اس میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب پہ بہت ہی بےہودہ قسم کا الزام ہے کہ ان کی جو ہے وہ چونکہ انڈیا میں بزنس ہے، اس لیے وہ انڈیا کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے۔ اٹ ڈزنٹ میک سینس، چونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کچھ، اور ان کے دل میں جنگ کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی پالیسی جنگ ہے، ان کی پالیسی امن ہے۔ لیکن اس وقت وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ کی جو جنگ باز قوتیں ہیں ان کا ایجنڈا چل رہا ہے، ان کی تقریریں جو نام لینا کون سی قوتیں ہیں؟ جنگ اور باز قوتیں کون سی ہوتی ہیں؟ اس میں کتنے نام لوں اس میں اگر نام لینا شروع ہو جاؤں تو 10 پروگرام چاہیے آپ کو۔ اس میں آپ کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے حاکش قسم کی آپ کی جو وزارت خارجہ ہے، نواز شریف صاحب سے پیسہ بنانے کے لیے وزیر اعظم بنے ہیں؟ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پیسہ بنانا، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو دیوار سے لگا دیا گیا، یہ تقریر ان سے زبردستی کرائی گئی، ان کے پاس سارے اختیارات ہیں وزیر اعظم ہیں۔ یہ تقریر ان سے زبردستی کرائی گئی ہے یونائٹڈ نیشن میں، چونکہ ان کی جو ہے وہ باڈی لینگویج جو ہے وہ اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھی۔ جیسے ایک پتلا جو ہے نا، وہ کھڑا کر کے آپ اس کو کوئی پڑھانا شروع، پیچھے سے کمر سے ان کو پکڑا ہوا بھی تھا ایسے کر کے، جیسے اسٹوپڈ تقریر کی لگتا تو ایسے ہی ہے، چونکہ وہ اس کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پہلے تو آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں۔ یعنی آپ کی اگر وزارت خارجہ کچھ اور نعرہ لگا رہی ہے، وزارت دفاع کا کوئی ایجنڈا ہے، ان کا الگ ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور اس میں اب ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کو بلیم تھا۔ میں 40 سال سے یہ بیان سن رہا ہوں مسلسل، اس میں ایک لفظ مجھے بتائیں جو نیا تھا۔ انگریزی ادب میں کروڑوں لفظوں کو ایک لفظ سے دوسرے سے ریپلیس کیا جا سکتا ہے، بہت بڑی وسیع و عریض لینگویج ہے۔ ان سے اتنا نہیں ہو سکتا، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ بھائی اس لفظ کو ذرا دوسرے سے انڈیا کی دوستی کی خاطر وزیر اعظم نے پاکستان کے ان واقعات پہ ذکر نہیں کیا جو انڈیا ظلم کر رہا ہے، وہ آج ملیہ لودھی نے کی ہے۔ یہ بھی تو بات ہے نا دیکھنے والی۔ یہ آپ نے بہت پوائنٹ کی بات کی۔ وزیر اعظم نے اس لیے نہیں کیا کہ دیکھیں یہ واقعات جو ہیں، نہیں دوستی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ جب جا کے یونائٹڈ نیشن میں بلوچستان کی بات کریں گے آپ پاکستانی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے ایک اندرونی مسئلے کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں۔ دیٹس وائی پہلے تو سشما سوراج نے کہا کہ اس کا تو ایجنڈا ہی ہے کہ ٹیررزم تو پھیلا انڈیا رہا ہے بلوچستان کے اندر۔ دیکھیں انڈیا ان کا آدمی پکڑا جا رہا ہے، انڈیا نے، مودی صاحب نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وی سپورٹ the people of بلوچستان and their right of self determination۔ ہم اس کو اٹھائیں گے، دنیا کے ہر فورم پہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی یہ خفیہ نہیں کیا، اس لیے انہوں نے آ کے یونائٹڈ نیشن میں اس پہ بات کی۔ آپ بھی جب بلوچستان پہ یونائٹڈ نیشن میں بات کریں گے تو اس کا مطلب مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا نا۔ تو یہ نواز شریف کی جو ہے سمارٹ قسم کی موو تھی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ بعد میں وہی قوتیں جو ہیں انہوں نے ملیہ لودھی کو بھیجا کہ یہ غلط ہو گیا، اب جا کے تم ٹھیک کرو، چونکہ یہاں سے بات ہونی چاہیے تھی، بات نہیں ہوئی۔ وہ آپ کا جو یادیو جو پکڑا ہوا ہے بیچارہ، کون غریب آدمی کہیں سے، نہیں وہ انڈین نیوی کے اندر کام کرتا ہے، بجانے سے یہ تو جاتی ہے، یہ تو آپ ایسے کہہ رہے ہیں انڈین ایجنٹ ہے وہ، جو پورا ٹیررزم کا اس نے جال پہ لایا ہوا تھا وہاں پہ۔ دیکھیں یہ انڈیا پاکستان میں یہ جو ہے یہ گیم یہ بڑی پرانی ہے، اور اس کو سنجیدہ لوگوں کو سنجیدگی سے، میں اس بات پہ تو متفق ہوں آپ سے کہ نا کہ دونوں ہی کنٹریز ایک دوسرے کے خلاف کر رہی ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ بات پہ تو متفق ہوں اس بات پہ۔ یہ کہیں کہ انڈیا معصوم ہے اور انڈیا نے نہیں کیا، میرے خیال ہے انڈیا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا کہ پاکستان ہے۔ نہیں، یہ تو کیس بائی کیس ہے نا کہ کہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، کوئی بھی ملک کوئی زیادہ کر جاتا ہے، کوئی کم کر جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، کیس بائی کیس۔ لیکن نا جیسے انڈیا نے کشمیری مظلوموں کو 100 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا، اب اس بات کو جنہوں پتا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کی تاریخ آ رہی ہے، سب کی خطاب آ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ وہاں پہ کرا دیا، لیکن اس میں 17 اپنے بندے خود ہی مار دیے تاکہ لوگوں کا دھیان ہٹ جائے۔ نہیں، میں تو اس کو بائی نہیں کرتا سر۔ اس پہ مجھ سے پہلے بھی 2-3 لوگوں نے سوال کیا
میں اس کو بائی اس لیے نہیں کرتا کہ یہ اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے کہ انڈیا اپنے ہی 17 آدمیوں کو مروا کے خود ہی اپنی، یہ انڈیا کی اپنی جو ہے وہ ایک طرح کی بےعزتی ہے کہ ایک جو فوجی کیمپ ہوتا ہے نا وہ سب سے محفوظ اچھا لیکن پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تھا، مجھے بتائیں اس کے بعد کیا نکلا؟ وہ ان کے اپنے بندے نکلے وہاں سے، کہاں نکلے ہیں؟ کوئی ایسا پروف تو پاکستان کا پروف بھی تو نکلا کچھ نہیں۔ دیکھیں یہ اس طرح تو پھر دنیا میں آپ مطلب ہے کچھ کہتے جائیں دوسرے اس کی تردید کرتے رہیں تو اس فار ایور چلتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جھوٹ بھی کبھی کبھی سچ بن کے سامنے آتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم لاجک کہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ انڈیا جو کچھ کر رہا ہے یہ جان بوجھ کے کشمیری کو مار رہا ہے، جس کی کوئی توک نہیں بنتی۔ کوئی سیانہ آدمی جو میٹرک بھی جس نے کیا ہوا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ انڈیا کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ کشمیریوں پہ گولیاں چلائے۔ تو پھر کون مارتا ہے وہ؟ یہی تو کوسچن ہے نا، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے کیا وہ انڈین ڈیموکریسی کے اثر میں ہے، یا اس کے دماغ سے سوچتا ہے، یا وہ اپنا جو ہے وہ اسپونٹینیس قسم کا ڈیسیجن کرتا ہے؟ ورنہ دنیا کی کوئی ڈیموکریسی اپنے ماتھے پہ اس طرح کالک نہیں مل سکتی۔ اپنے لوگوں کو کانسٹیٹیوشنلی کشمیر تو اس کے ساتھ ہے نا جی، کشمیری اس کو مانے یا نہ مانے، تو اپنے ہی سٹیزن کو آپ اس طریقے سے نہیں مار سکتے۔ بشانی صاحب دیکھیں 500,000 سے زیادہ فوج اس نے 60 سال 70 سال سے وہاں رکھی ہوئی ہے، اس ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، روزانہ وہاں بچے مارے جاتے ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ یہ بالکل فیکٹس ہیں۔ آپ نے ایک وزیر اعظم بنا دیا جس نے گجرات میں مسلمانوں کو قتل عام کیا، جس نے اس کو بنا دیا، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم فضل اللہ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیں کہ وہ بھی قاتل ہے، اس نے بے تحاشا لوگوں کو قتل کیا، اور آپ نے مودی کو نریندر مودی کو نہیں، لیکن یہ مودی صاحب الیکشن کے نتیجے میں الیکٹ ہوئے، الیکشن دیکھیں اس کے ساتھ بھی دیکھیں یہی تو وجوہات ہے۔ پاکستان میں کیا مائنڈ سیٹ نہیں ہے طالبان کا؟ بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، بالکل ہے۔ تو کیا آپ وہ کل کو اکثریت میں آ کے وہی بنا دیں گے ایسے؟ نہیں، لیکن آپ انڈین عوام کو، ڈیموکریسی کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ووٹ انڈیا کے عوام دیتے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا کا عام آدمی جو ہے وہ کوئی ٹیررسٹ ہے؟ نہیں۔ کیا عام آدمی جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ میں نے آپ دیکھیں نا، آپ کو کتنے ہزاروں انڈین شہری یہاں ملتے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، تعلق واسطے ہیں۔ میں نے خود انڈیا وزٹ کیا اور مجھے انڈیا کے لوگ بہت اچھے لگے۔ تو آخر وہ کون ہے کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس نے اس کو اپوائنٹ کر دیا؟ اصل میں بات کیا ہے کہ یہ ایکسٹریمسٹوں کا ایک بہت ہی مائکروسکوپک قسم کا سیکشن ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر بھی اسی طرح شدت پسند ہیں مذہبی بنیادوں پہ جس طرح پاکستان میں ہے، اور جہاں جہاں ان کو اپنا موقع ملتا ہے وہ اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو کروڑوں اربوں لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ان لوگوں نے آگے لگایا ہوا ہے کہ کبھی وہ ٹیررسٹ ان کو اپنے آگے لگا کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، کبھی جناب جو ہے وہ حکمران ان کو کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، اور اگر پاکستان اور انڈیا کے لوگ اس سے باہر نکل جائیں، ایجنسیوں کے اثر سے باہر نکل جائیں، ایکسٹریمسٹوں کے اثر سے باہر نکل جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا سب سے خوشحال اور انتہائی جو ہے وہ قابل عزت قسم کی جگہ بن سکتی ہے۔ یہ تو جنت میں ہی ہو سکتا ہے ایسا؟ تو نہیں، جنت میں کیوں؟ دیکھیں بات سنیں، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جس میں پاکستان کو چلے، انڈیا میں الیکشن جو ہیں وہ بڑے فیئر الیکشن ہوتے ہیں، عدلیہ آزاد ہے، وہاں پہ الیکشن کمیشنر آزاد ہے۔ پاکستان میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ جو بھی ہمارے حکمران بنتے ہیں 2 نمبر طریقے سے، تو وہ حکمران بنتے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے کہ پھر ایجنسیز نہیں کنٹرول کر رہے ہیں؟ جب وہ فوج دیکھتی ہے یا ایجنسی دیکھتی ہیں کہ یہ 2 نمبر بھی کر رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، اور عوام نے ان کو ووٹ دے دیا، اور عوام کی ایک آدمی جو سا ہے دنیا کرپشن میں دوسرے نمبر پہ آتا ہے، پھر وہ الیکشن جیت جاتا ہے، پبلک دے دیتی ہے اس کو، ووٹ دے دیتی ہے، تو یہ بھی تو ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، لیکن اس کا متبادل کیا ہے؟ نہیں، متبادل کیا ہے؟ تو لوگ ایسے آدمی کو نہ ووٹ دیں جو کرپٹ نہیں اس کو ووٹ دیں۔ وہ تبھی ہوگا جب آپ کے ملک میں 4-5 الیکشن ہوں گے یا کے بعد دیکھ تو لوگ سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے غلطیاں کی ہیں، اس کو نہیں تو الیکشن تو ہو رہے ہیں، لگاتار ہو رہے ہیں، اسی لیے فرق پڑ رہا ہے۔ الیکشن جو ہوتے جائیں گے فرق پڑتا جائے گا۔ آپ 3-4 الیکشن میں جا کے ہر چیز جو ریکٹیفائی ہو جائے گی۔ دیر از نو الٹرنیٹیو ٹو ڈیموکریسی، نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں۔ مطلب آپ کو ہوپ ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا ایک دن؟ کسی بھی ملک کے اندر اگر ڈیموکریسی میں کنٹینیوٹی، میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن 2 نمبر حکومتیں اس ملک سے ختم ہو جائیں گی، انڈیا پاکستان کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے۔